الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. محترم حضرات، آج کی یہ جو مجلس ہے بہت ہی مختصر سے وقت کی یہ مجلس اور بہت ہی مختصر سا پیغام آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنوں کو مکلف بنایا. حکم شرعی یا احکام شرعیہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ ڈالی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں امانت سے تعبیر کیا. امانت اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا، اسے امانت کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بار امانت انسانوں پہ ڈالا ہے، انسانوں کو یہ ذمہ داری دینے سے پہلے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے اللہ نے یہ پیشکش کی کہ تمہیں یہ موقع ہے کہ اگر تم یہ ذمہ داری قبول کر لو کہ نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا، گناہ کرے گے تو عذاب ملے گا، ایک وقت کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ کی جنت رہے گی. یہ اختیار اللہ نے انسانوں سے پہلے پہاڑوں، زمین اور آسمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان سب نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، گھبرا گئے، سب کے سب ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن یہی پیشکش جب انسان کے سامنے رکھی گئی تو انسان نے اس کو اپنا لیا. اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان تو بڑا ظالم اور بڑا نادان واقع ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا اس ذمہ داری کو قبول کر لینا یہ ظلم تھا اپنے آپ پر. یہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مکلف ہونے کی ذمہ داری، اس کی پیشکش اللہ نے کی، انسان نے جسے قبول کر لیا کہ ہاں میں یہ امتحان دوں گا، میں اس آزمائش سے گزروں گا، اس امتحان کو قبول کر لینا، کیا یہ واقعی معنوں میں انسان کا اپنے آپ پہ ظلم تھا اور نادانی تھی؟ جی نہیں، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. آیت کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو کہ دیکھو یہ خیر ہے، یہ شر ہے، تمہیں خیر کو اپنانا ہے، شر سے بچنا ہے. خیر کے اسباب یہ ہیں، شر کے راستے یہ ہیں. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی بھیجی، انسانوں پہ حجت قائم کی. اللہ کی طرف سے ساری ہدایات آئیں. اتنی واضح تعلیمات آنے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سودا بڑا اہم ہے اور اگر ہوا نقصان ہوا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے، انسان ہے کہ اس کے باوجود بھی اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے. اب جب اتنی بڑی ذمہ داری کہ تم یہاں اللہ کی بندگی کرو گے تو جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، جنت میں وہ ہمیشہ کی جنت میں بھیجے جاؤ گے، اور جنت کی جو نعمتیں، جو کیفیتیں وہ اپنی جگہ، اور وہیں اس میں ناکام ہوگے تو جہنم میں بھیجے جاؤ گے. اس کے عذاب اور اس کے ہمیشہ کے ہونا یہ خود اپنے آپ میں بہت سخت. اتنے سخت امتحان میں آ کر
انسان اکثر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان اگر ظالم اور نادان نہیں تو پھر اور کون ہوگا؟ اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ بہت سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ کہ انسانوں نے ذمہ داری تو اپنا لی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس ذمہ داری کو قبول تو کر لیا، لیکن اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد جن باتوں کو لحاظ رکھ کر اس دنیا میں انسان کو جینا چاہیے، اکثر انسان ان کا لحاظ رکھنے میں ناکام ہوتے ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنے میں اکثر وہ نامراد اور ناکام اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا انہو کان ظلوما جہولا، یقیناً یہ انسان ظالم بھی ہے، نادان بھی ہے، جانتا ہے پھر بھی اپنا نقصان کرتا ہے، جانتا ہے پھر بھی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اسی لیے اسے نادان اور ظالم کہا گیا۔ حاضرین گرامی، آیت کا پیغام سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مکلف بنایا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اور اسی بندگی پہ اچھی دنیا کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اسی بندگی پہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ نے رکھا ہے، اور یہ بندگی کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی، اپنی منزل کو معلوم رکھتے ہوئے بھی مسافر اپنی منزل کی طرف سفر نہ کرے۔ آدمی کو پتا ہے میرا ٹھکانہ کہاں ہے، اس طرف آگے بڑھنے کے بجائے ایک ہی جگہ پہ رکا رہے، ایسے انسان کو نادان نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ ایسی نادانی انسان کرتا ہے۔ اب یہ جو نادانی انسان کرتا ہے، جو غلطیاں انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، وہ بہت ساری باتیں، میں ساری باتوں کا تو تذکرہ آج آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ میں نے اس آیت کا انتخاب کیا صرف ایک بنیادی پیغام کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ زندگی اس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں نا، تو اس میں ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے آس پاس ہمارے 3 بڑے دشمن ہیں، جن 3 بڑے دشمنوں کو ہمیں اچھی طرح سے پہچان لینا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ پہچان لینا چاہیے، ہمیشہ ان کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے جب کلمے کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار ہوئے، وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا۔ اب یہ ہمارا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے طے کردہ بہترین انعام کی طرف، اچھے انجام کی طرف جاری ہے۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ سیدھے رہیں، جمے رہیں، لیکن اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا استقیموا، کہا لوگوں سیدھے ہو جاؤ، بالکل جم جاؤ، سیدھے راستے پہ ڈٹے رہو۔ اور دوسری روایت میں کہا ولن تحصوا، یہ بھی جان لو کہ ایسے ہی سیدھے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ آپ سیدھے رہنا چاہیں گے تو کوئی آپ کو اس سیدھے پن سے ہٹائے گا، اس سیدھے راستے سے ہٹائے گا۔ یہاں دنیا کے اندر آپ کا دامن کھینچنے والے، آپ کو دائیں بلانے والے، بائیں بلانے والے، آپ کو بہکانے والے، آپ کو بھٹکانے والے، کئی بار آپ کو بھڑکانے والے، اور کئی بار آپ کو ادھر ادھر کر دینے والے آپ کی زندگی میں آئیں گے ہی۔ ان کو پہچانتے رہنا کہ کون ہیں جو مجھے اللہ کی بندگی کے راستے سے دور لے جاتے ہیں یا لے جا سکتے ہیں، ان کو پہچانتے رہنے کی کوشش کرنا، اور ان کو پہچان کر اپنی زندگی میں بچنا، یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ آج 3-4 باتیں ایسی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کا خیال رکھ کر ہم اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، 3 ایسے دشمن ہیں جو ہمارے اور آپ کے آس پاس ہیں، اور چوتھے بھی وہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی سلسلے سے جوڑ لیں تو وہ چوتھا دشمن ہے۔ کیا 4 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز دیکھیے، اللہ نے ہم اور آپ کو جو نفس دیا ہے نا، اس نفس کی 3 قسمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے کہ کیا ہر انسان کو اللہ نے 3 نفس الگ الگ دیے ہیں یا ایک ہی نفس کی 3 الگ الگ کیفیتیں ہیں؟ ابن قیم نے لکھا ہے کہ انسان کا ایک ہی نفس ہے، لیکن یہ کیفیتیں الگ الگ اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے نفس امارہ، یہ برائیوں پہ ابھارنے والا نفس۔ دوسرا ہے نفس لوامہ،
جو انسان کو ملامت کرنے والا نفس ہے، برائی پر روکنے والا، برائی کے بعد ملامت کرنے والا نفس، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام پر مطمئن ہو جائے، ایسا نفس۔ اس میں سے جو نفس امارہ ہے نا، برائیوں پہ ابھارنے والا نفس، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ نفس تو بہکانے والا ہے ہی۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، اس کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے، یہ انسان کا دل انسان کا دل ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں 70-72 مرتبہ دھڑکتا ہے ایک منٹ کے اندر۔ آپ یقین کریں اس کی دھڑکن سے زیادہ رفتار اس دل میں آنے جانے والے خیالات کی ہے۔ ہمارا اور آپ کا دل ایک منٹ میں 70-72 مرتبہ شاید دھڑکتا ہوگا، جو ظاہری دھڑکن ہے، لیکن اس دل میں جو خیالات آتے جاتے ہیں ان کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ آنے جانے والے خیالات میں یہ برائی کی طرف ابھارنے والا نفس، یہ برائی کی طرف دعوت دینے والے جذبات، یہ برائی کی طرف کھینچنے والی باتیں یقین مانے بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کی برائی ہو، کسی آدمی کو شہوات میں، کسی کو شبہات میں، اور شہوات میں سے بھی کسی کو مال کی محبت میں، کسی کو مرد یا عورت کی محبت میں، کسی کو عہدے اور مقام کی پتہ نہیں کیسی کیسی محبتیں، کیسی کیسی خواہشیں، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ آدمی کے دل میں ارمانوں کا ایسا سمندر موزن ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو اور مجھ کو وہ جو بارے امانت ہم نے لیا، وہ جو ذمہ داری ہم نے لی ہے نا، اس کا حق ادا کر کے ظالم اور جاہل بننے سے بچنا ہے۔ اگر راہ استقامت پہ جمے رہنا ہے تو پھر ہمیں اپنے نفس میں آتے جاتے جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، ان پہ ایک چیکنگ رکھنی ہوگی، ایک جو پرکھ، ایک کسوٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال آ جا رہا ہے، یہ خیال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیا ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا میرے خیالات اور میرے احساسات کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان کو اپنے نفس کے بارے میں سب سے پہلے چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا دشمن ہے انسان کا، جو انسان کے ساتھ ہے، انسان کے اپنے اندر ہے، اور اکثر انسان غافل رہتا ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پرانے زمانے سے کہاوت مشہور ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی آدمی باہر کے دشمن سے چوکنا رہتا ہے، اکثر اندر کا جو دشمن ہے اس کی طرف سے غافل رہتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی غلطیوں کے پیچھے آپ دیکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے نفس ہی کی غلامی ہے، ہم اپنے نفوس کے غلام ہیں۔ اگر ہمارے اندر واقعی اللہ کی بندگی کا کمال آئے گا نا، واقعی اللہ کے بندے بنیں گے، تو پھر اس کی بندگی کے بعد ہم اپنے نفس کی غلامی بھی نہیں کریں گے، کسی اور کی بھی غلامی نہیں کریں گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی مکمل بندگی اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو پھر تو انسان اپنے نفس کی سننے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے اندر، لیکن یاد رکھ میں تیرا غلام نہیں۔ انسان اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہتا ہے۔ یہ پہلا دشمن ہے جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ دوسرا دشمن جو ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ شیطان مردود، ابلیس اور اس کی ذریت۔ اللہ نے قرآن مجید میں بات بیان فرمائی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہیں صرف جہنم ہی کی طرف بلاتا ہے، کسی اور طرف وہ لے کر جانے والا نہیں۔ وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے اسی لیے کہ وہ جہنمی ہو جائیں، اس کے ساتھ جہنم میں دوسرے بھی جائیں، شیطان یہی چاہتا ہے۔ اب اس شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی آپ اس مسئلے پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر کس حد تک کنٹرول یا کس حد تک انسان سے قریب اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے۔ ابلیس کی ذریت میں سے ایک جن، ایک شیطان انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔
حدیث میں لما تم بھی شیطان کا اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان کی طرف سے بھی ایک معاملہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ ساتھ کیسے رہتا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ان میں سے ہے من شر الوسواس الخناس، وہ شیطان بھی ہے جو انسان کے دل میں دماغ میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، اسے بہت ساری چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتا ہے، یا شیطان انسان کے ساتھ کس کس قسم کے معاملات کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان، کہ انسان کے ساتھ شیطان کے کیا کیا رویے ہیں۔ آپ ان ساری باتوں سے قطع نظر ایک بنیادی بات یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن ہے۔ وہ صرف دشمن ہی نبھائے گا، اسے اور کچھ کرنا نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فاتخذوہ عدوا، شیطان کو دشمن ہی بنا کے رکھو، شیطان سے دوستی مت کرو۔ اور شیطان سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ شیطان سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات آپ سنیں، اس کی بات پہ اعتماد کریں، وہ آپ کے دل میں جس قسم کے وسوسے غلط خیالات ڈالتا ہے آپ ان کو مان لیں، ان کا یقین کر لیں، اس پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنے لگیں۔ یہ شیطان ہے جو ہم اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے کہوں، آپ سبھی کہیں گے کہ ہاں یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ تو سب جانتے، سارے مسلمان جانتے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جاننا، اور دوسری چیز اس احساس اور شعور کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میرا دشمن کسی بھی لمحے مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کے گھر پہ، مکان پہ، محلے پہ، بستی پہ، ملک پہ حملہ کرنے والا ہے، آپ کیسے رہیں گے؟ چوکنا رہتے ہیں نا، الرٹ۔ آپ اس ناحیے سے اگر دیکھیں گے تو انسانوں کی، مسلمانوں کی اکثریت اپنے دشمن کی طرف سے غافل ہے۔ جاننے کی حد تک شیطان کو سب جانتے ہیں، لیکن اپنے اس دشمن کی طرف سے غافل ہیں، اور جو اپنے اس دشمن کو نظر انداز کرتے ہیں شیطان ان کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ تو موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے، وہ تو موقع تلاشتا رہتا ہے، جیسے ہی اس کو موقع ملا وہ فوراً حملہ آور ہوتا ہے اور انسانوں کو بہکانے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا دشمن ہے۔ تیسرا دشمن جو حقیقت میں دشمن نہیں لیکن آدمی اپنی نادانی سے اسے اپنا دشمن بنا لیتا ہے، وہ ہے یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں۔ دیکھیے اسلامی شریعت نے ایک بہت صاف مسئلہ ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اسی دنیا میں زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی دنیا میں ہم اور آپ کو جینا ہے، اور اسی زندگی، اسی دنیا کو استعمال کر کے، اس کی چیزوں کو برت کر، اس کی چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں جنت کمانے کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ نے سنا 3 لوگ آئے اللہ کے نبی کے گھر، اللہ کے نبی کی گھر میں عبادت کا حال پوچھا۔ جب گھر کے خواتین نے بتایا اللہ کے نبی گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں، انہوں نے حساب لگایا، مسجد میں اتنی عبادت، گھروں میں اتنی عبادت، اللہ کے نبی اور اللہ کے مقرب ہو کر اگر اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو امتی، ہم تو گنہگار بندے، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ترک دنیا کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ کسی نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ جنجال، کچھ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر صرف قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، جتنا مجھ سے ہو سکے گا قیام، یہ آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میرا دن کبھی بغیر روزے کے نہیں گزرے گا، ہمیشہ روزے کی حالت میں۔ ترک دنیا کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے پہلے تو کہا میں نمونہ ہوں تمہارے لیے کہ میں اللہ کا سب سے متقی بندہ اسی دنیا میں رہ کر بنتا ہوں، دنیا چھوڑ کر میں اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ نہیں بن رہا ہوں۔ میری بیویاں بھی ہیں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، عام دنوں میں، نوافل میں میں روزہ کسی دن رہتا بھی ہوں، کسی دن چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف کر دی۔ ایک بات تو دیکھیے کہ اسلام نے ایک طرف ہمیں ترک دنیا کو لات مار کے دنیا سے چھوڑ چھاڑ کر کسی جگہ گوشہ نشین ہونے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ دیکھو
دنیا میں رہو، دنیا کو لو، دنیا کو استعمال کرو، دنیا کو برتو، لیکن خیال ایک بات کا رکھو کہ یہ دنیا تمہارے استعمال میں رہنی چاہیے، تمہارے ہاتھ میں رہنی چاہیے، تمہاری جیب میں رہنی چاہیے، یہ دنیا تمہارے دل تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ دل میں جس دن دنیا نے اپنا گھر بنا لیا نا، اس دن سے آخرت تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ یہ دل ایک برتن ہے، کسی ایک چیز سے آپ بھر دیں گے تو دوسری چیز کے لیے اس میں گنجائش نہیں رہے گی یا کم رہے گی۔ آپ نے اگر دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا تو پھر آخرت ایسے دل میں بس نہیں سکتی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا کو اپنا ذریعہ، اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ بنانے کے بجائے دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں، وہ اس دنیا کو اپنے حق میں دشمن بنا لیتے ہیں۔ پھر اس دنیا کا مال بھی فتنہ، اس دنیا کی عورت یا مرد بھی فتنہ، اس دنیا کی شہرت بھی فتنہ، نام بھی فتنہ، اس دنیا کی ہر نعمت فتنہ بن جاتی ہے انسان کے حق میں۔ یہ وہ تیسرا دشمن ہے جو ہم اور آپ کو اللہ کی بندگی کے راستے سے بھٹکا لے جاتا ہے۔ انسان اپنی نادانی سے اسے دشمن بنا لیتا ہے۔ اور میں نے کہا اسی سے ملتا جلتا چوتھا ایک مسئلہ ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کی صحبتیں اور ہمارا اور آپ کے دوست، ہمارا اور آپ کا ماحول جہاں ہم اور آپ رہتے بستے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے دوستوں کا جہاں تذکرہ کیا، اللہ نے اچھے دوست اور برے دوست دونوں کو تذکرہ کیا۔ دوست اگر اچھے ہو تو کئی بار آدمی دوستوں کی وجہ سے ہی نیکیاں زیادہ کر لیتا ہے اور جنت میں چلا بھی جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں ایمان لانے والے صحابہ کے نام دیکھیں گے نا تو کئی صحابہ وہ ہیں جو اپنے دوستوں کی دوستی کے ذریعے ہدایت پر آئے۔ کتنی بابرکت وہ دوستیاں، کتنی بابرکت وہ دوستیاں کہ دوستوں کی دوستی نے دنیا بھی اچھی کروا دی، آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار کروا دی۔ لیکن اس کے مقابلے میں برے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ نہ صرف یہ کہ ہماری اور آپ کی دنیا کو بھی ڈسٹرب رکھتے ہیں بلکہ ہم اور آپ کو اپنے مقصد سے بھی غافل کرتے ہیں۔ آج آپ یہ بات دیکھیں، قرآن و سنت میں برے دوستوں کا ذکر بھی آیا، اس کی وعید بھی آئی، ان کے نقصانات کو بھی بتایا گیا۔ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں بہت مختصر اور بہت سیدھی سی بات، وہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے نا، یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے چاہو تو اپناؤ چاہو تو چھوڑو، نہیں۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آ چکی، بار امانت ہم اٹھا چکے ہیں۔ اب اس امانت کو اٹھا لینے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں صرف کامیاب ہونا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے درمیان میں کوئی رکے گا۔ اصحاب اعراف بھی ایک طبقہ ہے، وہ بھی بالآخر ایک طرف جنت میں بھیج دیے جائیں گے، لیکن انجام کار یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، دو ہی۔ اس سفر کا انجام کامیابی ناکامی کی شکل میں، یہاں کوئی ڈرا نہیں نکلے گا، یہاں کوئی ٹائی نہیں ہوگا، کوئی میچ جو ہے برابری پہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو انجام ہوگا وہ یا تو کامیابی یا ناکامی کی شکل میں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو کہا انہو کان ظلوما جہولا، کہ یقیناً انسان تو بڑا ظالم اور نادان واقع ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگ اس میں ناکام ہونے والے ہیں، اکثر لوگ اس مسئلے میں ناکامی کا شکار ہونے والے ہیں، یہ اللہ نے پہلے ہی سے بتایا۔ اب اگر میں اور آپ اس ناکامی سے بچ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ خیال بہت ساری چیزوں کا رکھنا پڑے گا، اور ان میں سے ایک خیال اس بات کا رکھنا پڑے گا کہ وہ کون ہیں جو مجھے میرے راستے سے بہکاتے ہیں، وہ کون ہیں جو مجھے صراط مستقیم سے ہٹا لے جاتے ہیں، وہ کون ہیں جو مجھے بھٹکاتے ہیں، اور وہ کون ہیں جن کے ساتھ چل کر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے باہر نکلتا جاتا ہوں۔ وہ یہی سب ہیں۔ ان چیزوں کو پہچان کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، سامعین کو، جو کچھ باتیں آج اس مجلس میں سنی گئیں، مجھ سے پہلے بھی ہمارے اساتذہ میں سے اور ہمارے عزیز جلیل القدر بڑے بھائی ایک ان میں سے، دونوں سے آپ نے جو باتیں سنی اور پھر یہ مختصر سی گفتگو میں نے جو کی، اللہ ان سب باتوں سے ہم اور آپ کی دنیا آخرت کو سنوار دے اور ہم اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ